علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں اور برکتوں کا سایہ آپ پر سلامت رکھے، آمین۔ اچھا لسنرز، آج کی جو کہانی ہے وہ میں ارسال کی ہے جناب ہاشم خان صاحب نے۔ ان کا تعلق جو ہے وہ پشاور سے، اور انہوں نے ہمیں یہ کہانی بذریعہ ای میل جو ہے وہ بھیجی ہے، اور ان کی ایک خواہش تو یہ تھی کہ میں اس کہانی کو پڑھ دوں، تو میں پڑھ رہا ہوں۔ اور ان کی ایک اور خواہش یہ تھی کہ اس جو کہانی ہے اس کو بہت سمپل رکھا جائے، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی اینیمیشن وغیرہ نہ رکھی جائے۔ یہ ان کی خواہش تھی کہ اس کو بس ایک سمپل ایک سنگل شارٹ میں جو ہے اس کو جو پیش کر دی جائے۔ تو میں نے ان کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے ان کی جو کہانی ہے اس میں نے کسی بھی قسم کی کوئی اینیمیشن نہیں ڈالی، صرف ایک سمپل ایک ون شارٹ پیج رکھ دیا ہے۔ تو آئیے آج کی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ لکھتے ہیں کہ ان کا نام ہاشم خان ہے، اور میں پشاور میں رہتا ہوں۔ آپ کا شو اور آپ کی کہانیاں بہت ذوق و شوق سے سنتا ہوں۔ میں نے سوچا کہ میں بھی آپ کو اپنے دادا کی کہانی بھیج دوں، شاید آپ کو اور سننے والوں کو پسند آ جائے۔ میرے دادا کا نام حیات خان تھا، وہ ایک غریب پرور انسان تھے۔ ان کا زیادہ تر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزرتا تھا۔ ہمارے محلے کے لوگ دادا کے پاس دم درود کرانے کے لیے آیا کرتے تھے۔ میرے دادا کہا کرتے تھے کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کیا کرو، اس سے دل کو سکون ملتا ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جایا کرتے ہیں۔ کبھی کسی کا دل مت دکھاؤ، کیونکہ اللہ سب کچھ معاف کر دے گا، مگر اپنے بندوں کو دکھ دینے والوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ دادا رات میں تہجد پڑھنے کی عادی تھے۔ ایک دن میری آنکھ کھلی، اس وقت میری عمر تقریباً 13 سال کی رہی ہوگی۔ میں نے دیکھا کہ دادا کے کمرے میں 3 سے 4 لمبے قد کے انسان بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان سب کے سروں پر سفید رنگ کے عمامے تھے اور سب کی لمبی لمبی داڑھیاں تھیں۔ اس بات کو جاننے کے لیے کہ یہ سب کون ہے، میں دادا کے کمرے میں چلا گیا۔ دادا مجھے دیکھ کر بہت حیران بھی ہوئے اور پریشان بھی ہوئے۔ میں بغیر کچھ بات کیے دادا کے برابر میں جا کے بیٹھ گیا۔ دادا نے مجھ سے کہا، ہاشم خان تم ابھی تک سوئی نہیں؟ میں نے جواب دیا کہ نہیں دادا، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے میں آپ کے کمرے میں چلا آیا۔ دادا نے مجھے کہا کہ ہاشم خان بیٹا، جب بھی تم میرے کمرے میں آیا کرو تو پہلے اجازت لے لیا کرو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے دادا، اب ایسا نہیں کروں گا۔ میں نے اپنے دادا سے سوال کیا کہ دادا یہ کون لوگ ہیں؟ تو دادا نے مجھے کہا کہ یہ میرے دوست ہیں اور یہ مجھ سے ملنے آئے ہیں۔ مگر دادا گھر کے گیٹ پر تو تالا ہے اور اس کی چابی بھی بابا کے پاس ہے، تو یہ پھر اندر کیسے آ گئے؟ دادا نے جواب دیا کہ بیٹا یہ جب چاہے اندر آ سکتے ہیں، انہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ کیونکہ میں نے دیکھا کہ وہ چاروں انسان نظریں جھکائے بیٹھے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ ان چاروں کو ہماری باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، وہ تو بس نظریں جھکائے بیٹھے تھے۔ دادا نے کہا بیٹا جاؤ، اب تم جا کر سو جاؤ، بہت رات ہو گئی ہے۔ میں نے اپنی دادا کی بات مانی اور سونے چلا گیا۔ اگلے دن جب میں جاگا تو میں نے دادا سے پوچھا کہ وہ چاروں لوگ کون تھے جو کل رات آپ کے کمرے میں موجود تھے؟ تو مجھے دادا نے بتایا کہ وہ سب لوگ جنات تھے اور مجھ سے ملنے آئے تھے۔ دادا کی بات سن کر میں بہت ڈر گیا۔ میں نے دادا سے پوچھا کہ جنات آپ کے دوست کیسے بن گئے؟ تو مجھے بتایا کہ ایک دن دادا عشاء کی نماز کے بعد کچھ دیر مسجد میں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے رک گئے تھے۔
وہ ذکر اذکار میں اتنے محو تھے کہ انہیں محسوس ہی نہیں ہوا کچھ لوگ ان کے پاس آ کر بیٹھ گئے ہیں۔ جب دادا جو ہے وہ ذکر سے فارغ ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ 2 سے 3 لوگ ان کے پاس بیٹھے ہیں۔ دادا نے بتایا کہ ان میں سے ایک نے دادا سے کہا کہ ہم یہاں سے گزر رہے تھے کہ انہوں نے دادا کو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ دیکھ کر وہ دادا سے ملنے مسجد میں رک گئے۔ اس دن کے بعد سے وہ جنات دادا کے دوست بن گئے تھے۔ وہ جب چاہتے دادا سے ملنے چلے آتے اور ان سے دین کی باتیں سیکھنے اور سننے چلے آتے۔ مجھے دادا نے ایک اپنا قصہ سنایا کہ ایک دن رات میں دادا قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چھپکلی زمین پر بیٹھی ہے۔ دادا نے پاس پڑی ہوئی لکڑی اٹھائی اور اس چھپکلی کو مار دیا۔ اس کے بعد وہ پھر سے وضو کر کے قرآن کی تلاوت میں مصروف ہو گئے۔ دادا کو خیال آیا کہ مری ہوئی چھپکلی کو باہر پھینک دیا جائے۔ اس نیت سے وہ جیسے ہی اٹھے تو دیکھا وہاں پر مری ہوئی چھپکلی موجود نہیں تھی۔ اسی رات کچھ جنات دادا کے کمرے میں حاضر ہوئے اور ان سے کہنے لگے کہ حضرت، جنات کے بادشاہ نے آپ کو بلایا ہے اور انہیں اسی وقت ان کے ساتھ چلنا ہوگا۔ دادا نے ان سے وجہ پوچھی کہ بھائی ماجرا کیا ہے؟ تو جنات نے بتایا کہ آپ کی آج جنات کے عدالت میں پیشی ہے۔ دادا ان جنات کے ساتھ چل دیے۔ وہ دادا کو لے کر ایک غار میں داخل ہو گئے۔ کچھ دیر بعد دادا کو جنات کی عدالت نظر آ گئی۔ دادا نے دیکھا کہ ان کے سامنے جنات کا بادشاہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کے چاروں طرف جنات ہی جنات تھے۔ دادا نے دیکھا کہ ایک جگہ پر جنات کی لاش رکھی ہوئی ہے۔ یکایک ایک جنات کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ اس انسان نے میرے بھائی کو مارا ہے۔ دادا نے کہا کہ انہوں نے اس کے بھائی کو نہیں مارا، بلکہ وہ تو اسے جانتے بھی نہیں۔ جنات کے بادشاہ کے دونوں سائڈ پر سفید داڑھی میں 2 افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ بادشاہ نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ اس انسان کے ساتھ کیا فیصلہ کیا جائے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ اس انسان سے کوئی غلطی نہیں ہے یا ان سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، غلطی تو اس جن کی ہے کہ جو چھپکلی کی شکل میں ان کے گھر گیا۔ ہاں، ان سے صرف اتنی غلطی ہوئی ہے کہ انہوں نے 3 مرتبہ اس جنات کو متنبہ نہیں کیا، اور ان کی غلطی اس لیے بھی قابل معافی ہے کہ یہ انسان قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول تھا، تو اس کی نظر میں اس انسان پر قصاص واجب نہیں ہوتا۔ ہمارے جنات تو اکثر ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ان سے دین سیکھنے جاتے ہیں، اور میں بھی ان میں سے ایک ہوں، اور اس جنات کو جو کہ چھپکلی کی شکل میں تھا، اس کو حضرت کے گھر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ جب بھی ہم ان کے گھر گئے پہلے ہمیشہ ان سے اجازت طلب کی، پھر داخل ہوئے۔ لہٰذا ہم اس انسان کو مجرم نہیں سمجھتے۔ ہاں، ان کو خبردار ضرور کرتے ہیں کہ اگر کبھی ایسا ہو تو 3 مرتبہ پوچھ لیا جائے اور اس کے بعد کوئی اقدام اٹھایا جائے۔ جنات نے اور جنات کے بادشاہ نے دادا کی غلطی کو معاف کر دیا، اور ان سے کہا کہ جب وہ ان کے پاس آ ہی گئے ہیں تو ان کو سورہ جن سنا دی جائے اور کچھ دین کی باتیں ان کو سنائی جائیں۔ دادا نے سورہ جن کی تلاوت کی اور کچھ دین کی باتیں جنات کے دربار میں کی۔ جنات نے بہت محو ہو کے دادا کی باتیں سنی اور سورہ جن کو سنا۔ اس کے بعد جنات کے بادشاہ نے دادا کو واپس صحیح سلامت گھر
پہنچانے کا حکم دے دیا۔ اس طرح سے ایک مختصر سی کہانی تھی جو ہمیں ہاشم خان صاحب نے بھیجی تھی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ کہانی جو ہے وہ پسند آئی ہوگی۔ اور جہاں تک سوال ہے کہ چھپکلی کو یا سانپ کو یا دیگر جو حشرات ہیں ان کو مارنے کا سوال ہے، تو بالکل 3 مرتبہ ان سے کسی بھی چھپکلی کو یا سانپ کو مارنے سے پہلے پوچھ لیا جائے، اور اس سے یہ پوچھا جائے کہ وہ کہیں جن تو نہیں ہے۔ اگر 3 مرتبہ کے بعد کوئی اثر نہ ہو تو بلا جھجک اس حشرات کو یا چھپکلی یا سانپ کو مار دیا جائے، کیونکہ اکثر جنات جو ہیں وہ چھپکلی کی شکل میں اور سانپ کی شکل میں اور دیگر حشرات ہیں ان کی شکل میں آ جایا کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں، اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی کہانیوں کا نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔